روح القدس کی قدرت میں پاک کلام سے پتہ چلتا ہے انسان جیتی جان ہوا. روح القدس کی قدرت اور طاقت میں انسان جیتی جان ہوا. روح القدس کی طاقت میں زمین اور آسمان آراستہ ہوئے. روح القدس کی طاقت اور قدرت میں زمین اور آسمان کی بنیاد رکھی گئی. پاک کلام بیان کرتا ہے روح القدس کی طاقت میں زندگی قائم رہتی ہے، اور روح القدس ہی ہے جو زندگی کو نیا بنا دیتا ہے. زندگی کو نیا روح القدس بناتا ہے، اور زندگی کو قائم بھی روح القدس ہی رکھتا ہے. یہ روح القدس کی کام اور ذمہ داریوں کے حوالے سے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے. روح القدس انسان کے ضمیر کو روشن کرتا ہے. روح القدس انسان کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے، اسے روشن کرتا ہے، اور خدا کے چنے ہوئے عجیب اور عظیم سورماؤں کو طاقت اور قوت اور دلیری اور جرأت اور ہمت عنایت کرتا ہے. روح القدس ہی ہے جو مجھے اور آپ کو حکمت، ہنر، صبر و تحمل، برداشت، محبت، شکر گزاری، تسلی اور اطمینان اور طرح طرح کی ہدایات فراہم کرتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ روح القدس کی کتنے بڑی ذمہ داری اور کتنے بڑے اس کے کام ہیں. کہ سب کچھ روح القدس ہی کے ذمے آپ کو نظر آتا ہے. پھر یہ خدا کے نبیوں کو، رسولوں کو، کاہنوں کو، خدمت گزاروں، مبلغوں اور مبشروں کو الہام بھی یہی بخشتا ہے. یہ سمجھ اور بصیرت اور فہم آپ کو عنایت کرتا ہے. روح القدس جو ہے، ہولی اسپرٹ جو ہے، یہ آپ کو فہم دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، جرأت دیتا ہے. آپ کی ہر پل، ہر لمحے، ہر گھڑی مدد رہنمائی کرتا رہتا ہے. کیونکہ یہ ہماری مدد کے لیے خاص طور پر بھیجا گیا ہے، ہمیں مہیا کیا گیا ہے. روح القدس ہی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو غیر زبانیں بولنے کے قابل بناتا ہے، اس کے لائق بناتا ہے. یہ ہماری شفاعت کرتا ہے. خدا باپ کے سامنے یہ ہماری شفاعت کرتا ہے، آنے والے وقتوں کی خبر دیتا ہے. اگر ہمارے کان خدا کی طرف لگے ہو تو یہ آپ کو خبر دیتا ہے، یہ آپ کو پیغام دیتا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے اس راستے پر جانا ہے اور اس راستے پر نہیں جانا ہے، کہاں کلام سنانا ہے اور کہاں کلام نہیں سنانا ہے. یہ روح کو آپ کو یہ سمجھ بصیرت دیتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا یسوع مسیح کی گواہی، یہ سب اس کی سچائی اور اس کے بھیدوں اور اس کے معجزات کو بھی ہم پر ظاہر کرتا ہے. یسوع کی گواہی روح القدس کے بغیر نہیں. یسوع کی سچائی کو سمجھنا، اس کے معجزات کو سمجھنا روح القدس کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ اس کے کام اور ذمہ داری ہے جو ان کے سپرد ہے. کلام خدا بتاتا ہے کہ روح القدس کمزوروں اور ناتواں اور بے وجودوں کو زور بخشتا ہے. مجھ جیسے ناچیز اور ناتواں خادم کو اپنا زور، اپنی طاقت بخشتا ہے. اپنے زور طاقت کی وجہ سے وہ کلام کو سمجھنے اور غور کرنے اور دل میں رکھنے کے لائق بنا دیتا ہے. ہم روح القدس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے وعدے اس روح القدس کی کے نزول اور آنے کے والے سے کیسے سب سے پرفیکٹ ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں.
پھر اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ آپ کو روح القدس کے کام اور ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ہمیں شفا بخشتا ہے. نہ صرف وہ ہمیں شفا بخشتا ہے، شفا دینے کی قدرت بھی بخشتا ہے، معجزات کرنے کی قدرت دیتا ہے. آپ کے ہاتھ میں اگر بلیسنگ ہے، اگر شفا کی برکت ہے، تو یہ روح القدس کی بدولت ہے. اور ہمیں اس کے لیے، روح القدس کے لیے ہمیشہ شکر کرنا چاہیے. اس لیے ہیلنگ ہو یا نبوتوں کی برکت ہو یا ناصے کی برکت ہمارے پاس ہو، یہ سب روح القدس کے وسیلے سے ہے. اور اس لیے میں نے کہا ہم خدا روح القدس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑا کام سنیے گا، اس روح القدس کی انائٹنگ کے بغیر اور برکت کے بغیر اور مسا کے بغیر مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، کوئی آدمی خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتا. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہی بچے سجیدہ ہو سکتے ہیں، وہی بچے خدا کے کلام کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، وہی اس کلام کی برکت سے افزودہ ہو سکتے ہیں جو روح القدس کی عزت اور قدر کرتے ہیں، جو روح القدس کی برکت کے پیاسے ہیں، اس کی انائٹنگ کے پیاسے ہیں، اس کے مسا کے پیاسے ہیں. اس کے بغیر کوئی شخص بھی خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتا ہے. خدا روح القدس کے مسا کے بغیر نہیں. کوئی شخص اپنے بلاوے کے مطابق خدمت کے کام کو سر انجام نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ روح القدس کا مسا اسے میسر نہ ہو، اس کی اسے انوائنٹنگ میسر نہ ہو. کوئی شخص شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر فتح پا سکتا ہے جب تک خدا کا روح القدس اس کے ساتھ نہ ہو، اس کی بلیسنگ ساتھ نہ ہو، اس کا مسا اس پر نہ ہو. شیطان کے کاموں پر فتح پانا مشکل ہے. ہم شکست خوردہ اس لیے ہے کیونکہ ہم روح القدس کو رد کرتے ہیں. خدا یسوع نے کہا تم اسے جانتے ہو پر دنیا اسے نہیں جانتی. اور آج کلیسیا میں بھی ڈھیروں ڈھیر لوگ ہیں جو اسے نہیں جانتے. ایسے بہت سے بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا سمجھتا، میری آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں کہ وہ روح القدس کے بارے میں سنتے ہیں بٹ انفرادی شخصی طور پر اسے نہیں جانتے. اگر ہم خدا کے پاک روح کو شخصی طور پر جاننے کے لیے اور اس بات کا اقرار کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں کہ میں جانتا ہوں، تو بہت تھوڑے ہاتھ ہو. جاننے سے مراد علمیت کے بارے میں جاننا نہیں ہے. ہاں میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، یہ بات نہیں ہے. میری زندگی میں اس کا مسا کیا ہے، میری زندگی میں اس کے کام کیا ہے، میری زندگی میں اس کا زور، طاقت، قوت اور اس کا بہتا ہوا بصیرت کا دھارا کیا ہے میں جانتا ہوں. بہت ہی تھوڑے لوگ آپ کو ملے. کوئی شخص اپنے ایمان میں سورما نہیں ہو سکتا ہے، فاتح نہیں ہو سکتا ہے، اس ایمان پر اپنا سر قلم نہیں کر سکتا ہے، جان دینے تک وفادار رہ نہیں سکتا ہے جب تک اسے روح القدس کا مسا، انائٹنگ اور مددگاری اور معمولی میسر. یہ کلام خدا کے وہ دعوے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. ہم اپنی بشری کمزوریوں پر فتح نہیں پا سکتے. انسان بنیادی طور پر کمزور ہے، مختلف قسم کی فکروں کے جال میں پھنسا رہتا ہے. اسے موت کا ڈر ہے، اسے بیماری کا ڈر ہے، اسے دولت کے لٹنے کا ڈر ہے، اسے بچوں کی جدائی کا ڈر ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہیں، بشری کمزوریاں ہیں. اس کے اوپر اگر فتح پانی ہے تو یہ اس روح القدس کے بغیر ممکن نہیں. روح القدس کو اپنے سنگ رکھے، اپنے اندر رکھے، آپ ان سب چیزوں پر فتح پاتے چلے جائیں.
ہر مشکل وقت اور گھڑی میں آپ کے منہ سے بات ایک ہی نکلے گی، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس دکھ مصیبت میں سے گزروں، اس آزمائش پر فتح پاؤں، یہ تیری مہربانی ہے خداوند۔ ضرور کو اس کے مسا اور انائنٹنگ کے بغیر کوئی شخص بھی خدا کی مرضی، اس کے ارادے، اس کے خیال اور اس کی قوت کے دھارے کو نہیں جان سکتا ہے۔ خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا ارادہ رکھتا ہے، آپ کے بارے میں اس کی مرضی کیا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ اگر روح قدس آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا خدا تیرے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے بغیر ناممکن ہے سب بات ہے۔ روح قدس، ہولی اسپرٹ، فارکولیز کے بغیر آپ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا بہتر ہے اور کیا اعلیٰ ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اپنی سوچ، اپنے ارادے سے ہم نہیں جان سکتے۔ یہ روح القدس ہے جو امتیاز کی روح عطا کرتا ہے۔ کون شخص آپ کے لیے خطرناک ہے اور کون شخص اندر سے آپ کے لیے چار بہتر ہے، یہ روح القدس ہی آپ کو بتاتا ہے۔ ہم چہروں سے جج نہیں کر سکتے۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن من کے اندر وہ بہت تاریک، اندھیرے اور دشمنی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ جسے آپ زور سے نہ مار سکے اسے آپ مکاری اور ریاکاری سے مار دیتے ہیں۔ اس میں امتیاز کرنے کی روح صرف خدا کا روح القدس آپ کو دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی دشمن جب سامنے سے وار کرے بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کو شکست دے سکے، کیونکہ اتنی ہی تیاری اور اتنا ہی بچاؤ آپ خود کرتے ہیں۔ لیکن جو آستین کا سانپ ہوتا ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ آپ کے پیرہن کے اندر رہ کر ڈنگ مارتا ہے، یہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر ڈنگ مارتا ہے، یہ آپ کے خاندان کا حصہ بن کر ڈنگ مارتا ہے۔ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اور یہ تب آپ بچ سکتے ہیں جب روح القدس کا مسا اور معمولی آپ کے ساتھ ہو، ادروائز بہت مشکل ہے۔ جب تک میں کہوں گا کہ روح القدس میسر نہ ہو، آگ کی بھٹیوں میں کودا نہیں جا سکتا۔ جب تک روح کو ساتھ نہ ہو، بحر کلثم چیرا نہیں جا سکتا ہے۔ جب تک روح کو ساتھ نہ ہو، شیروں کے منہ بند نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! یہ روح القدس ہے جو آپ کو طاقت دیتا ہے، یہ روح القدس ہے جو آپ کو قوت سمجھ دیتا ہے کہ آپ آگ کی بھٹیوں میں بھی کودنے کے لیے تیار، بحر کلثم کو چیرنے کے لیے خدا آپ کو اس روح القدس کے وسیلے سے طاقت بخشتا ہے۔ چٹانوں میں سے پانی اس روح القدس کے وسیلے سے ہی نکلتا ہے۔ بائبل مقدس آپ کو بتاتی ہے سوکھی ندیوں میں پانی روح القدس کی معمولی سے ہے، سوکھی ہڈیوں میں جان روح القدس کی وجہ سے ہے۔ کتنے بدنصیب ہے وہ خاندان اور وہ نوجوان اور وہ جوان اور بزرگ جو روح القدس کو جانتے بھی نہیں۔ بدنصیب ہے وہ نوجوان اور بزرگ جو روح القدس کے نام پر تمسخر اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا سب گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، روح القدس کے خلاف گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں چہرہ، وہ زندگی، وہ جوان، وہ نوجوان مبارک ہے جس کے دل میں روح القدس کی تڑپ موجود ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم چرچ میں تمیز سے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ بہت سے بچوں کو آپ دیکھیں گے
جیسے دعا کا سیشن، جیسے کلام کا سیشن شروع ہوتا ہے، یہاں سے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ کلام سن نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر ایک بے چینی ہے، ان کے اندر شرارت ہے، ان کے اندر ابلیس کام کرتا ہے کہ وہ کلام کو اور دعا کے سیشن میں انہیں ٹکنے نہیں دیتا. کوئی گاڑیوں میں جا کے بیٹھ جاتے، کوئی باہر جا کے کھڑے ہو جاتے. اگر آپ کو برکت مل رہی ہو، اگر آپ کو مسا مل رہا ہو، تو کیا آپ اسے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ بے قدرے ہیں جو صرف کلیسیائی رفاقت و شراکت کو برباد کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ان پر کیسے فتح پانی ہے، یہ زور صلاحیت بھی روح القدس ہی عنایت کرتا ہے. آپ اور میں نہیں کچھ کر سکتے. خدا کی قوت کے چشمے، دھارے اور جھرنے روح القدس کے وسیلے سے بہتے ہیں. ہاللیلویہ. آپ کے چہروں سے تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ روح القدس کے پیاسے ہیں، تو اتنے مرجھائے ہوئے بیٹھے. خوشی کا اظہار کریں. ہاللیلویہ. ذرا زور سے بولے ہاللیلویہ. میرا گلا خراب ہے پھر بھی میں کہتا ہوں ہاللیلویہ. یہ ہے زندہ کلیسیا جسے اس کی طلب ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی آرزو ہے، اور وہ چاہتی اور چاہتا ہے خدا میں اسے پانے کے لیے تیری قدموں میں آئی اور آیا ہوں. پریز دی لارڈ. مجھے کہنے دے جس دن روح القدس کی انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کی تعداد کتنی ہوگی آج؟ کتنی تھی؟ زیادہ زیادہ 300. لیکن جس دن اس روح القدس کو پانے کے لیے جو جماعت بیٹھی تھی وہ تھی 120 لوگوں کی. اور ایک ہی دن میں اس روح القدس نے 120 کی جماعت کو 3120 میں بدل دیا. 3120 میں ایک ہی پل میں روح القدس نے بدل دیا. روح القدس کے کام، طاقت، قوت ایسی ہے، آپ جانیں گے تو سب شکریہ اور خدا کے نام کو جلال ہی دیں گے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 49ویں آیت میں چیپٹر 24 ورس 49 میں کیا خوبصورت خدا یسوع مسیح نے بات کری. انہوں نے فرمایا دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، پہلا وعدہ میرے باپ نے کیا ہے، میں اس کو تم پر ناصر کروں گا. لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہنا. اس شہر میں ٹھہرے رہو، یعنی یروشلم میں ٹھہرے رہو. لیکن صرف ٹھہرے رہو یا کچھ اور نہیں کرو. تم ٹھہرے رہو، دعا کرتے رہو، روزے میں رہو، آرزو میں رہو. کس کی؟ روح القدس. روح القدس کے مزہ اور معمولی کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرے رہنا. کوئی منادی کا کام نہ کرنا. دعائیا گروپ کسی کے لیے دعا نہ کرنا جب تک روح القدس تمہارے پاس اور ساتھ نہ ہو، کیونکہ برکت کا باعث نہیں بنو گے. روح القدس کے بغیر کوئی صلاح نہیں ہے. روح القدس کے بغیر کوئی یوتھ نہیں ہے. روح القدس کے بغیر کوئی دعائیا گروپ نہیں ہے. روح القدس کے بغیر کوئی خادم نہیں ہے. روح القدس کے بغیر کوئی چرچ کا رکن برکت کا باعث نہیں ہے. یسوع نے کہا منادی کا کام نہ کرنا، ادھر ادھر نہ جانا، صرف ایک کام کرنا، دعا اور روزے میں ٹھہرے رہنا. دعا اور روزے میں ٹھہرے رہنا. روح القدس کے لیے تیاری کرتے رہنا. اکٹھے ہو کر، یک دل ہو کر اس بلیسنگ کے لیے سر جھکا کر زمین جگہ زمین پر ڈال کر دعا کرتے رہنا.
بس دعا کرتے رہنا جب تک کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو جائے۔ اب 120 کی جماعت نے اس حکم کو اوبے کیا اور دعا میں لگ گئے۔ دعا جاری ہے، دعا جاری ہے، روزے جاری ہیں۔ پچھلے دنوں جب ہم اپنے دعائیا گروپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مسلسل چرچ کو، خدا کے مذہبے کو ہم انائٹ کر رہے تھے، اور ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس مسح شدہ تیل سے میں ان کے ماتھوں پر کراس بنا رہا تھا، صلیب کا نشان بنا رہا تھا، تو مجھے بہت سے بچوں نے کہا ہم روزے میں ٹھہرے، کیونکہ میں نے اپیل بھی کی تھی ہم روزے میں۔ اور میں شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے 1 گھنٹہ بھی اس رول قدس کی تیاری کے لیے انہوں نے 1 گھنٹہ دعا میں یا اس کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے گزارا ہے، اس لیے کہ آپ سبوں کو خدا آج کے دن کثرت کی برکت دے۔ یک دل رہو، اکٹھے رہو اور دعا کرتے رہو۔ اور میں نے آپ سے کہا وہ ایسا کر رہے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے لے کر 49 دن بیت گئے اور 50واں دن تھا۔ 50واں دن تھا، سارے لوگ خدا کی حضوری میں جھکے اور اس تیاری اور روح القدس کے منتصر نظر آتے، اور اسی طرح سے دعا میں مگن اور جھکے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ ایمان کی کتاب کے دوسرے باب کی پہلی 4 آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ایمان کی کتاب کی پہلی 4، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جمع بیٹھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ روح کو سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ غیر زبانیں بولنے لگے۔ یاد رکھے پرانے عہد نامے کی روشنی میں عید پینتیکوس کا دن دراصل یہودیوں کے ہفتوں کا تہوار یا پہلے پھل کا تہوار یا فصل جمع کیے جانے کی شکر گزاری کا تہوار آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنے اور اسے منانے کا حکم خدا کی طرف سے آپ کو خروج کی کتاب کے 34ویں باب میں اور پھر گنتی کی کتاب کے 28ویں باب میں اس کا براہ راست حکم آپ کو ملتا ہے۔ یعنی فسح کے دن سے لے کر 50ویں دن تک یہ سارا پیریڈ محیط تھا، اس عرصے اس ٹائم کے یونانی یہودیوں نے اس سے پینتیکوس کا نام دیا تھا۔ اچھا، پینتیکوس کا مطلب کیا ہے؟ 50واں دن، 50واں دن۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ خدا تھوڑی سی تعداد کو کیسے ہزاروں میں بدل دیتا ہے، خدا کمزوری کو کیسے شہزوری میں بدل دیتا ہے، خدا کیسے بیوقوفی کو دانش میں اور عقل اور بصیرت اور فہم میں بدل دیتا ہے، کیسے خدا ہماری مرجھائی ہوئی زندگیوں اپنی قوت کا دھارا بہا دیتا ہے، کیسے نکمے بے وجودوں سے وہ بڑے بڑے کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ غور کرنے اور سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ لوگ 49 دن تک 49 ڈیز ایک تیاری میں تھے، ایک تیاری، وہ تیاری کپڑوں کی نہیں تھی، اس تیاری کا تعلق
میک اپ کے ساتھ نہیں تھا، اس پیاری کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دھیان اور توجہ نہیں تھی، اس پیاری کا تعلق تھا دعا روزے میں ٹھہر کر اے روح القدس ہمیں چھونا، ہمارے درمیان آنا، اے باپ جو تم نے وعدہ کیا ہے، تیرے بیٹے نے وعدہ کیا ہے، اسے پورا کر۔ کتنے دن تیاری کے تھے؟ 49 دن تک تیاری۔ مجھے کہنے کی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھوں آپ کی تیاری کتنی دنوں کی سکتی؟ کس بات کی تیاری تھی آپ کی؟ روح کو اس کے پانے کی تیاری تھی یا کسی اور بات کی جسمانی تیاری تھی؟ آپ نے کس بات کی تیاری کی ہے؟ جس عبادت میں آپ تشریف فرما ہے اس عبادت کو سمجھ رہے اور اس روح کو اس کو پانے کے لیے 120 لوگوں کی جماعت تو روح کو اس کو پانے کی تیاری میں تھے، وہ تو دعا اور روزے کی میں رہ کر تیاری کر رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کتنے دن تیاری کی؟ ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ہیں جن کو آج کے دن کا بھی پتا نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ آج کی یہ عبادت ہے اس نام سے ہے، چلو وہاں دعا بھی کریں گے کھانا بھی کھائیں گے، کچھ لینا دینا نہیں ہے روح القدس کے ساتھ۔ اسی لیے ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی مرتے، نہ کوئی بلیسنگ، نہ کوئی برکت، نہ اپنے لیے برکت، نہ دوسروں کے لیے برکت۔ وہ 49 دنوں سے ایک بڑی تیاری میں مگن تھے، یک دن ایک دن اگر یقین جانے ہمارے پاس کوئی ایسی مشین ہو جس سے سب یہ پتا چل جائے کہ اس بھائی کا اس بھائی کے بارے میں دل کیا کہتا ہے، سوچ کیا کہتی ہے، ماں سوائے شرمندگی کے کچھ پلے نہیں پڑے۔ اگر اس کوئی ایسی مشین مل جائے جس سے ذہن پرکھے جائے اور وہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے وہ سیدھا سکرین پر آ جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہماری حالت کیا ہے۔ لفظ استعمال ہوا یک دل، ایک دل ہو کر وہ دعا کر رہے تھے۔ ادھر ساتھ والا دوسرے ساتھ والے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ اس کی طرف اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا ہے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ہم دعا کے لیے کہیں تو ہم بھاگ کر صرف اپنوں ہی کو دعا دینی ہے، اپنوں پر ہی ہاتھ رکھنے ہیں، کیونکہ دوسرے پر ہاتھ رکھنے میں ہاتھ کانپتے ہیں۔ یہ برکت نہیں ہے۔ شک دلی کا مطلب یہ ہے دعا میں سب تیرے سامنے ایسے ہی ہے اور سب پر ویسے ہی ہاتھ رکھ کے دعا کر۔ اگر تو دعا دینا ہی چاہتا ہے تو ایسے دعا۔ یسوع نے کہا سلام سلام سلام، کیوں سے سلام کرنے والے سارے اپنے ہیں، ان کو سلام کر جو تجھے جانتے نہیں ہیں، جو تیرے دشمن ہیں انہیں سلام کر۔ سلام کا مطلب ہے تجھ پر سلامتی ہو۔ ہماری دعاؤں کا میں صرف اپنے لوگ 3-4 ایسے نہیں، یہ برکت نہیں ہے، اور نہ کبھی آپ برکت پائیں گے۔ یہ لکھ لیں اپنی کتاب اور دل کی تختی پر، جائیں اس کی طرف جس پر آپ کا دل نہیں جا رہا ہے، اس پر ہاتھ رکھے۔ یہ ہے یسوع کی تعلیم۔ اس نے کہا ہے خدا میں ان کے لیے نہیں کہتا جو میرے ساتھ تھے، میں ان کے لیے کہتا جو میرے دشمن تھے، معاف کر خدا۔ یہ ایسی محبت کرنا سیکھیں گے تو پانیوں پر چلنے کے لائق بن جائیں گے۔ رفاقت شراکت دعا میں، روزے میں، گہری محبت ایک دوسرے جٹے ہوئے تھے۔ 120 لوگ، خاندان کے کوئی 5-6-10 لوگ نہیں تھے، ڈفرنٹ لوگ جو 120 کی جماعت تھی اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آپ صرف سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں۔
اور جیسے میں بول رہا ہوں آپ کو بچا کہ گھونٹ پانی کا لیتا اسٹیپ سے منہ میں رکھا اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور سننے میں بھی آپ سوچ رہے ہیں کتنا ٹائم باقی رہ گیا اور بات کرتے ہیں رول کو اس کو پانے کیا تیاری کریں اپنے آپ کو یہاں نہیں لکھا کہ جب وہ دعا میں جھکے ہوئے تھے تو 5 منٹ کے لیے تھے آدھے گھنٹے کے لیے تھے یہ سارا دن وہ دعا میں گزارتے تھے بٹ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ گھڑی کو دیکھ کر عبادت نہیں کرتے تھے وہ اس وقت دعا کرتے تھے جب تک ان کا من اس کا روح مطمئن نہیں ہو جاتا تھا وہ دعا میں ٹھہرے رہتے اور دعا کرتے رہتے کوئی شخص بھی اس رول کو اس کی تیاری کے بغیر اسے نہیں پا سکتا ہے اگر آپ نے اسے پانے کی تیاری نہیں کی ہے آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے آپ اس کے قریب سے نہیں گزر سکتے وہ پیاسوں کو جانتا ہے تشنا لوگوں کو جانتا ہے فریاد کرنے والے لوگوں کو جانتا ہے انہیں معمول کرتا ہے خالص دل نہیں ہے آپ اسے نہیں پا سکتے خالص دل والے اس رول کو ایک شخص تھا اس نے اور پاکلام میں لکھا اس نے بھی رول کو لینے کی خواہش کی تھی کتنے لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں شاباش بیٹو گاڈ بلیس یو اس نے بھی کہا اتنے پیسے لے دو اتنے پیسے لے دو آؤ میرے گھر میں اچھا کھانا کھلاؤں گا سب کچھ جوڑا بھی دوں گا گفٹ بھی دوں گا ایک چیز جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے بھی دے دو وہ کیا چیز تھی بیچاروں کی خود تو کوئی اوقات نہیں تھی پر وہ بادشاہوں کو سیر و رسودہ کرنے والے اس میراث سے آشنا تھے جسے دنیا نہیں جانتی شمام جادوگر نے کہا میرا جادو میرا سب کچھ اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں رکھتا ہے یہ وہ ہے جو ان کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے اور میں کہتا ہوں آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے یہ آپ کے پاس ہے قدر کریں اس کی عزت کریں اس کی شکر گزاری کریں اس کی دنیا نہیں جانتی پر آپ جانتے ہیں 50واں دن تھا یہ 120 کی جماعت ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ سارے جھکے ہوئے تھے عید کا دن ہے اور یروشلم کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں باہر لوگ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر گھوم پھر رہے ہیں مبارکیں دے رہے ہیں ان کو کسی سکے سے کوئی غرض نہیں ہے انہوں نے اپنا سر خدا کے سامنے جھکایا ہوا یہ جھکے ہوئے ہیں باہر عید ہے عید کا دن ہے کثرت سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں باہر خوشی ہے باہر لوگ مل رہے ہیں ادھر آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ادھر سسکیاں ہیں ادھر رونا ہے ادھر آنکھوں میں آنسو ہے فریاد ہے ریکویسٹ ہے اے خداوند اس وعدے کو پورا کر دے اے خداوند اپنے وعدے کو پورا کر دے جب وہ اس فریاد جب اس منت سانی وہ جھکے ہوئے وہ رو رہے ہیں باہر خوشی ہے اس سیل میں ہے ایسا ہوا کہ پورے اس کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا ایسا لگا جیسے طوفان ہے جیسے کوئی آندھی ہے لیکن نہ طوفان ہے نہ آندھی ہے پر لگتا سب کو ایسے ہی اس 120 کی جماعت طوفان اور آندھی جیسی آواز سن رہی ہے پھر ایک دم سے آگ سے پھٹتی ہوئی زبانوں کا گولا اس کمرے کے اندر آ کے موجود ہو گیا وہ اس کے اوپر ایسے تہرنے لگا پھٹ گیا بیچ میں سے اور اس میں سے آگ نکلی اس بیٹی پر اس پر آ کے ٹھہر گئی وہ آگ جو ہے ان کے اندر ان کے بدنوں ان
लेकिन जनता कोई नहीं है। उसकी तपस्या है पर जनता कोई नहीं है। एक अजीब तरह की, एक अजीब तरह का मसा है, एक अजीब तरह की अनाइंटिंग है। बस मन बदल गया है, सोचे बदल गई है, रूह बदल गई है। किसी को शुक्र गुजार, किसी का मुंह खुदा की तरफ। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। ये कूस जिसका वादा था आज पूरा हो गया है। उस कमरे से निकले लोग बाहर एकदम भागे। बाहर दुनिया है मुकद्दस पत्रस जोश से भरा हुआ है। खुदा की हमद, खुदा की तारीफ कर रहा है, सताइश कर रहा है खुदा। और लोग इकट्ठे हो गए। उसने कलाम सुनाना शुरू किया और ये कलाम ऐसा कलाम नहीं है, ये जोश से भरा हुआ है, ये असर से भरा हुआ है, ये कुदरत से भरा हुआ है। क्योंकि रूल को उसका मसूल उसमें आके ठहर गया है। कलाम में ऐसा असर है, जो सुन रहा है उसकी आंखें उसकी तरफ लगी है, कान उस तरफ लगे हैं, दिल उसकी तरफ लगा है, जान उसकी तरफ लगी है। सुनते जा रहे हैं और कलाम दिल में उतरता चला जा रहा है, रूह में उतरता चला जा रहा है। बस आंसू है, शुक्रगुजारी है, खुदा के सामने रोना है, खुदा की से फरियाद है, होठ है कि शुक्रगुजारी से थमते और रुकते नहीं। वक्त ऐसा आ गया, ऐसा पहरा, बस एक जुमला बाकी रहे। सुनने वालों पर ऐसा असर है, ऐसी ब्लेसिंग है, ऐसी बरकत है कि सुनने वाले बस बुलंद आवाज से कहते हैं, बुलंद आवाज से हम क्या करें, हम क्या करें। अब अगला स्टेप क्या है? बस जिस्म जान ऐसे है, कुछ करना है अपने खुदावंद के लिए। हम क्या करें? मुकद्दस पत्रस कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं तुमने क्या करना है। मैं अभी तुम्हें बताता हूं तुमने इस लम्हे क्या करना है। क्योंकि खुदा की आग इस लेवल की है, लोग अपनी जबान के साथ साथ खैर जबानें बोलने लगे हैं। हर एक को ऐसा लगता है जैसे ये मेरी जबान बोल रहा है। ये गैर जबान ऐसी जबान नहीं थी जो किसी ने पहले कभी सुनी ना हो, बल्कि वो जबानें ऐसी जबानें थी जो उन लोगों की थी जो यहां वहां से आए थे और वो मौजूद थे। वो सब सुन रहे थे। हर को ऐसा लगता था मेरी जबान, मेरी जबान, मेरी जबान में बातचीत हो रही है। ये ऐसी कुदरत का वक्त था। मुकद्दस पत्रस ने दूसरे बाब की 14वीं आयत में कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। सुनो, कलाम की बरकत जारी और सारी हो। अब कलाम जारी है, कलाम शुरू है, मुंह से निकलता जा रहा है। 37वीं और 38वीं आयत में ऐसा असर है, ऐसी चोट लगी है इस कलाम से। वो कहते हैं, ऐ भाइयों हम क्या करें, ऐ मुकद्दस पत्रस हम क्या करें, ऐ 120 की जमात हम क्या करें। मुकद्दस पत्रस ने कहा, क्या कहा? तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो और माफी मांगो। क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे, आप तौबा करें, आप तौबा करें, आप माफी मांगिए। अगर इस रूल को उसकी अजीम बरकत पानी है तो बच्चों सिर्फ तौबा एक रास्ता है। तौबा एक रास्ता है, इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। लोगों ने तौबा शुरू की और इस जमात में शामिल होते चले गए। मेरा दिल खुश है, 120 की जमात अब 120 नहीं, 3120 की जमात है। 120 की जमात है, 3120 की जमात। अब 120 की जमात है, 3120 की जमात। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र। समझना जरूरी है कि रूल कुछ का चुनाव खुदा का चुनाव है। अगर आप रूल कुछ का चुनाव करते हैं तो आप खुदा का चुनाव करते हैं।
اور اس چناؤ میں قائم رہنے کے لیے، اسے مستقل اپنے اندر رکھنے کے لیے خالص دل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ توبہ ہے، معافی ہے، اور خالص دل کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ میں نے آپ سے کہا گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارا تکبر ہے، یہ جو ہمارا غرور ہے، یہ جو ہمارا گھمنڈ ہے، اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، تبھی آپ اس روح القدس کی برکت سے آشنا ہو سکیں گے۔ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اس روح کی برکت کے سامنے لائیں، اس کے سائے میں سے لائیں، خود بھی اس سے معمور ہو اور اپنے خاندان کو بھی، اپنی کلیسیا کو بھی، اپنی قوم کو بھی آپ اس سے آراستہ کریں۔ اگر آپ خود نہ آشنا ہیں تو آپ دوسروں کو آشنا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے خاندان کو اس برکت کے بارے میں کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ جسمانی تیاری بچوں بہت اچھی بات ہے، پر اس سے اوپر جو تیاری ہے وہ روحانی تیاری ہے، اس کا کوئی نمر بدل نہیں ہے۔ اس لیے اس عبادت کا تعلق صرف اور صرف روحانی تیاری کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر آپ کی من میں روحانی تیاری کی تشنگی یا اس کی آس و امید یا آرزو ہے تو اس کا آج خداوند خدا دیا روشن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کی مشوروں کو روشن کرنا چاہتا ہے، لیکن زبردستی نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر نہیں، آپ کی چاہت کے بغیر نہیں، آپ کی ہاں کے بغیر نہیں۔ آپ ہاں کریں گے تو یہ چراغ روشن ہوگا، اگر آپ پسند کریں گے تو روح القدس آپ کے پاس آنے کے لیے ہمیشہ تیار کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کی ہاں سے ہے، یہ آپ کی تیاری سے ہے، یہ آپ کے اقرار سے ہے، یہ آپ کے ایک دوسرے کو معاف کرنے اور خالص دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کے لیے ضرور غور کریں کہ میری تیاری کیسی رہی ہے۔ میں بغیر تیاری سے آیا ہوں یا میں نے کچھ پچھلے دنوں میں تیاری بھی کی ہے؟ کچھ میں نے اس کے لیے گھٹنوں کے بل ہو کر کہا کہ خداوند خدا یہ بڑا دن آ رہا ہے، میں آج تک اس سے واقف نہیں ہوا، میں واقف نہیں ہوئی، آج میں چاہتی ہوں کہ جب میں جاؤں تو خدا تیری برکت کو لے کر واپس آؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی فیملیز کو بلا کر انہیں برکت دینا چاہتے ہیں، بٹ میں واضح طور پر مسئلے میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک نہیں 1,00,000 بندوں کے سے اٹھا کر ان کے ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لیں، کوئی برکت نہیں اگر آپ کی تیاری نہیں ہے۔ اور اس تیاری سے مراد روحانی تیاری، اور روحانی تیاری میں خالص دل ہے، معافی ہے، توبہ ہے، اپنے تکبر غرور سے دامن چھڑانا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے اندر ایسا ہے تو آپ ضرور سامنے آئیے گا، پھر کچھ ملے گا بھی آپ۔ اور اگر آپ نے سوچا ہے جیسے پہلے دن گزر گئے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے تو وہ بھی جا رہا ہے تو میں بھی آگے چلا جاؤں، بیٹا اس سے کچھ نہیں۔ شمعون اسی غرض سے آیا تھا، اس نے کہا لعنت تیری دولت پر اور تیرے پیسے پہ اور تیری اس مانگ پر کہ تو خدا کی برکت کو پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے۔ ہم برکت کو عہدوں سے خریدنا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ بڑی حیثیت والا ہوں، میں بڑی حیثیت والی ہوں، اس لیے پادری بھی ہاتھ رکھے گا، بشپ بھی رکھے گا، پوپ بھی رکھے گا، سب سے بچوں ہاتھ رکھوا لے، وہ نہیں رکھے گا، وہ نہیں رکھے گا، وہ تب رکھے گا جب ادھر سے تیاری ہوگی۔ پھر جب ادھر سے تیاری ہوگی وہ آپ کے پاس آ کے کہیں گے ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو برکت دیں۔ اس لیے بچے ادھر سے تیاری کریں، ادھر سے معاف کریں، اپنے آپ کو عاجز و فروتن سمجھیں، خاکساری اختیار کریں بچوں، پھر سب کچھ خدا کی طرف سے آپ کو ملے گا، اور ایسا ملے گا پھر کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ہماری دعا کریں خدا سے کہ ہماری بھی 120 کی جماعت خدا 3,120 میں بدل دے۔ دعا کریں کہ خدا آج ہماری ان دعاؤں اور منتوں کے صدقے میں ہماری کلیسیا کے مرے ہوئے روحانی طور پہ جو لوگ مر گئے ہیں انہیں زندہ کر دے۔ بہت سی فیملیز ڈیڈ ہو چکی ہے، مر چکی ہوئی ہے۔ کرسمس، ایسٹر اور ایسی باتوں کے علاوہ
آپ ان کو چرچ میں نہیں دیکھتے. یہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کریں خدا ایسے خاندانوں کو زندہ کر دے تاکہ خدا کا گھر ان کے لوگ سے اور اس کی حمد و ثنا سے اس کی شکر گزاریوں کے بہور سے ایسا بنا دے کہ ہم ہمیشہ خدا کے قدموں میں. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت.